means ہاں جو جس قوم میں بھاری زائدگی ہوتی ہے بشر میں کھلم کھلا دکھایا جاتا ہے، مطلب بے حیائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس اس میں تعاون پیدا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے. جو قوم میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس پر کہتے ہیں کہ ظالم پر مسلط ظالم پولیٹیشین یا ظالم لیڈر حکمران جزاک اللہ خیر بازی حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے. مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہوئے بارش میں کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو بالکل بارش کم کر دیتے اگر جانور نہ ہوتے تو. جو اللہ اور پروفٹ کے وعدے کو عہد کو جھٹلاتا ہے اس پر دشمن پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرنے پر ایک دوسرے میں ڈر مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز تھی جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور آج کل ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں. سو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں ہر حقوق کو پورا کرنا چاہیے. مورل آف دا اسٹوری ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری خراب ہو جائے گی اس چھوٹی سی چیز میں. اور آیت نمبر 7 سے 17 تک ہم فجار کے بارے میں بات کریں گے. فجار کون ہے؟ جو کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں. باجی یو کین ٹیک اوور فرام یور. ہم ہماری پیاری سی باجی کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری گڈ اٹیمپٹ ٹو ڈو دا ریکیپ. الحمدللہ مائی ٹائم ہیز بین سیوڈ کیونکہ آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک کی آپ نے ریکیپ کر دیا اور ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ متففین ہوتے کون ہیں. ٹھیک ہے. اب اتنا بتانے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ جو ہے جھٹلائے بات کو اور پھر کچھ نہیں ہوتا اور یہ جو ہے قیامت کے دن سب کو کھڑا کیا جائے گا، اس کی کیا ایشورٹی، کیا گارنٹی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ سب ہوگا، کلا ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم جھٹلا رہے ہو. کیونکہ ان بے شک کتاب یعنی کتاب الفجار، فجار کی لفظ سجین یعنی سجین میں ہے، قید خانے میں ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھو کہ ایسا ہوگا نہیں، ورنہ پھر یہ کتاب کیوں بنائی جاتی ہے نا. یہ سب کچھ ہے، اٹس گوئنگ ٹو ہیپن سون. تبھی تو جو ہے اعمال نامے جو ہے بنائے جا رہے ہیں، کرامین کاتبین ریکارڈ جو ہے وہ درج کر رہے ہیں، اور جو لوگ جو ہے غلط کار ہے ان کے اعمال نامے جو ہے وہ سجین میں رکھے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے نا فجار کے بارے میں ہی بات کریں گے انشاءاللہ، اور سجین کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر یہ ساری چیزیں 7 سے لے کے جو ہے ہم آیت نمبر 17 تک دیکھیں گے، جہاں پر ہم کو، یا 15 یا 16 جہاں پر ہم کو جو ہے وہ فجار کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ملتی ہے. سو انشاءاللہ وی اسٹارٹ دا کلاس ود دا دعا. پلیز دعا لگا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفعمند علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی اور یہ آیت نمبر 8 سے لگا دیجیے پلیز. آیت نمبر 7 سے لگائیے. 7 کو ریکیپ کریں گے، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جہاں ہم بات کر رہے تھے ابھی، اگر آپ دیکھیں کہ کتاب فجار کی، کلا، اب دیکھیے یہاں پر بات ہوئی نا کلا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا
ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ نہیں، یہ لوگوں کا گمان غلط ہے. ہاں کس کا؟ وہ جو پیچھے لوگ تھے نا، جو ڈرتے نہیں، جو جن کو متففین کہا گیا ہے، جو تدفیف کرتے ہیں، چاہے وہ ناپ تول میں ہو یا چاہے وہ حقوق دینے میں ہو، چاہے وہ حق اللہ کا ہو یا بندے کا ہو، وہ ڈرتے نہیں ہیں اور وہ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ نڈر ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو قیامت کے دن کی فکر نہیں اور بالکل بھی جو ہے یقین نہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا رہنا ہے. تو یہ جو کہہ رہے نا کچھ نہیں ہوگا، کہہ رہے نا یہ کچھ نہیں ہونا، یہ سب بولنے کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حق اللہ. یہ جو کہہ رہے نا کچھ نہیں ہونا، یعنی تدفیف کر کے، لوگوں کے حقوق میں کمی کر کے، ناپ تول میں فرق کر کے کچھ نہیں ہونا. واقعی کچھ نہیں ہونا. سسٹرز آپ سوچیں، آپ کی فطرت کیا کہتی ہے؟ آپ کے اندر کیا ہے کہ اگر میں کسی کو چیٹ کروں گی، کسی کا مال ہڑپ لوں گی، کسی سے پیسے برابر لے کر کے ان کو سامان برابر نہیں دوں گی، یا اگر میں کسی کا حق ماروں گی تو میری پکڑ نہیں ہوگی؟ یہ کہتا ہے آپ کا اندر کا کانشیس یا فطرت آپ کی یہ کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ایسے کیسے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کمی کرنے کے بعد ان کی پکڑ نہیں ہوگی، جو ہے کہ کوئی بھی ان سے سوال نہیں کرے گا. ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلا، ہرگز نہیں، یہ تمہارے گمان غلط ہے کہ تدفیف کر کے تم چھوٹ جاؤ گے. نہیں، تم چھوٹ نہیں سکتے. اور واقعی ایسا ہی ہونا ہے. جو ہے کل جو ہے اگر آپ دیکھیں قیامت کے دن انسان جو ہے اگر اس کا فیصلہ جو ہے کہ ایز اے جہنمیون ہے یا ایز اے جنتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنت والا جنت میں تب تک نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس نے اپنا حساب کلیئر نہیں کیا. یعنی ہو سکتا ہے اس نے جو ہے کہ کسی کا حساب کتاب باقی رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہولڈ کر لیں گے. پہلے حساب کتاب دو پھر جنت میں جاؤ. وہ جنت ہی ہے بٹ پہلے حساب کتاب کمپلیٹ کرو. اینڈ بالکل سملرلی لائک وائز، بالکل جو جہنم میں بھی جا رہا ہوگا نا، اس کو بھی جہنم میں نہیں جانے دیا جائے گا. اللہ اکبر. سوچے اب یہ تو جہنم میں ہی جا رہا ہے نا. دیکھیے جنت والا جنت سے روک دیا گیا کہ حساب کتاب پہلے کمپلیٹ کرو پھر جنت میں جاؤ. جہنم والا بھی روک دیا گیا کہ حساب کمپلیٹ کر اور پھر جہنم میں جا. سمجھ میری بات؟ یعنی بہت سمجھنے کی بات ہے. یا کوئی یہ نہیں سوچے میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، اب کیا، ارے میں تو جا ہی رہا ہوں نا جہنم میں. نہیں، پہلے حساب کتاب کمپلیٹ کر اور پھر جہنم میں جا. یعنی یو آر گوئنگ ٹو ہیل، یس، بٹ پہلے حساب. ہم سب جانتے ہیں ہمارا رب اس دن، ہمارا رب بہت انصاف پسند ہے اور ہمیشہ سے، اور اس دن تو انصاف اور زیادہ ہوگا. یعنی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جانوروں کا بھی حساب ہونا ہے. سوچو اگر اس دنیا میں سنگ والی بکری نے بے سنگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن جو دنیا میں بے سنگ کی تھی بکری، اس کو سنگ دیا جائے گا اور اللہ کہیں گے حساب لے لے، حساب لے لے. تو جب جانوروں کے حساب کمپلیٹ ہوں گے تو انسانوں کے نہیں ہوں گے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں جانوروں کے لیے تو جنت اور دوزخ نہیں ہے، جانوروں کے لیے ہے. جانور تو جو ہے مٹی بنا دیے جائیں گے امیڈیٹلی. لیکن یہاں پر کیا بتانا ہے؟ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ جانور بھی نہیں چھوڑے جا رہے، تو انسان تو نہیں بخشے جائے گا. تو سوچ لو کیا کر رہے ہو، سوچ لو. ناپ تول میں کمی کر کے، لوگوں کے حق مار کر کے تم بچ نہیں سکتے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں. سمجھ میں؟ اور یہ میں آپ کو ایک حدیث سے بتانا چاہتی ہوں باجی. یہاں پر ایک حدیث ہے، پلیز اس کو لگا دیجئے کہ جنت والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ اپنا حساب کلیئر نہ کر لے، اور دوزخ والا جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حساب کو جو ہے وہ کلیئر نہ کر لے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم کو دو حدیثیں ملتی ہیں جو میں نے آج صبح باجی کو دی تھی سٹارٹنگ میں لگانے کے لیے. وہ حدیثیں کہاں ہیں پلیز؟ باجی صبح باجی نے ابھی تک پی پی ٹی ہمیں بھیجی نہیں ہے، ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کا. ٹھیک ہے، میں آپ کو گروپ میں ایکچولی انہوں نے حدیث بھیج دی ہے، میں آپ کو 1 منٹ لگا کے دیتی ہوں. پلیز لگا کے دیجیے، ویری امپورٹنٹ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا
کہ جنت میں کوئی جا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ اپنے حساب کو کلیئر نہ کر سکے, اور لائک وائز جہنم میں بھی کوئی جو ہے نہ جا سکے گا جب تک کہ وہ اپنے حساب کتاب کو کلیئر نہ کرے. باجی لگا رہے ہیں آپ کے لیے, اینڈ باجی وہ حدیثیں آپ ہمارے لیے پلیز پڑھ دیجئے. یس, آپ وہ دونوں روایتوں کو پڑھ دیجئے, اور اس کے بعد پھر ایک دعا ہم کو سکھائی گئی جو آپ کو پوسٹر میں بھی بتائی گئی تھی, تو وہ دعا بھی آپ کو جو ہے مجھے بتانا ہے. پڑھ دیجئے اس کو باجی. جی باجی ہم پڑھتے ہیں. چیپٹر اف دی oppressed on forgive the oppressor, narrated Abu Huraira. یہ صحیح البخاری کی ہے 2449. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, whoever has oppressed another person concerning his reputation or anything else, he should beg him to forgive him before the day of resurrection, when there will be no money to compensate for wrong deed. But if he has good deeds, those good deeds will be taken from him according to his operations which he has done. And if he has no good deed, the sin of the oppressed person will be loaded on him. باجی ہم ایکسپلین بھی کر دیں اس کو تھوڑا سا. کر دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا ہے کہ اس دن, آخرت کے دن, ہمیں اگر ہمارے پاس کوئی منی وغیرہ تو نہیں ہوئے گا جو ہم لوگوں کو دے پائیں گے, تو اس دن ہماری گڈ ڈیڈز ایکسچینج میں دی جائیں گی. اگر ہم نے فورگیونیس نہیں, انسان نے دنیا میں ہی اس کو فورگیو نہیں کر دیا, تو آخرت کے دن ہمیں اپنی گڈ ڈیڈز دینی پڑیں گی. اس جو بھی گناہ ہم نے کیے یا جس کو بھی ہم نے اوپریس کیا ہے, اگر ہمارے پاس گڈ ڈیڈز نہیں ہوئی تو اس کے گناہ ہمارے پر تھوپ دیے جائیں گے. آئی ہوپ باجی میں نے کریکٹ ایکسپلین کیا. یس, کیونکہ دیکھیے ایک روایت میں ہم کو یہاں بھی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سب سے زیادہ مفلس شخص اس دن کون ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ تمہیں پتا ہے سب سے زیادہ مفلس شخص اس دن کون ہوگا. مفلس مطلب کیا؟ غریب. غریب جو بوری بھر کے نیکیاں لایا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا, تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو تم نے نیکیاں تو بہت کر کے لائے, مگر دیکھو یہ شخص, اس میں ماں ہو سکتی ہے, باپ ہو سکتا ہے, اولاد ہو سکتی ہے, بھائی بہن ہو سکتے ہیں, رشتہ دار ہو سکتے ہیں, قرابت والے ہو سکتے ہیں, پڑوسی ہو سکتے ہیں, وہ سب وہاں پر کھڑے ہو رہیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے دو نیکیاں, دینی پڑے گی نیکی. اور نیکی دینے کے بعد بھی جو ہے لوگ کھڑے ہوں گے, ان کے حساب کتاب باقی ہوں گے, تو پھر کیا کہا جائے گا؟ نیکی تو ختم ہو گئی, ابھی کیا؟ اب گناہ لو, چلو لوگوں کا گناہ لو. تو یہ ہو گیا نا سب سے زیادہ مفلس شخص. یہ یہاں بتایا جا رہا ہے جو ابھی باجی نے آپ کے لیے پڑھی. اور ایک دوسری حدیث بھی ہے, وہ بھی لگا دیجئے باجی. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ الصراط جو ہے کہ انسان کراس نہ کر سکے گا جنت پہ جانے کے لیے جب تک کہ اس نے کسی کا حق نہ دیا ہو, یعنی پورا کمپلیٹ کیا جائے گا. پڑھ دیجئے باجی اس کو, روایت کو بھی. The hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the believer cross over the Sirat bridge over hell, they will be held back on the bridge between Jannah and Jahannam. There they will settle the score they had against one another in the world until they are purified and cleansed. Then they will be permitted to enter Jannah. But by the one in whose hand is the soul of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, each of them will know his dwelling in Jannah better than he knew his home in this world. صحیح البخاری. جی, لاسٹ کا حصہ جو باجی نے پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو جنت میں جانے کی داخلہ مل جائے گا تو جو جنتی ہوگا نا وہ اپنے جنت کے گھر کو ایسا جانتا ہوگا جیسے کہ وہ اپنے دنیا کے گھر کو نہ جانتا ہوگا. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ہم کہیں بھی ہو, دنیا کے کوئی بھی کارنر میں ہو, ہم کو ہمارے گھر کا ایڈریس پتا ہوتا ہے نا, ہم برابر کوئی ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں تو برابر ہم ہمارے گھر پر آ جاتے ہیں. کوئی بھی دنیا کے کارنر میں ہو لیکن گھر پہ برابر آتے ہیں, ہم کو ہمارا ایڈریس پتا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس جو حدیث کے لاسٹ حصے میں کہا جا رہا ہے کہ جب حساب کتاب کے بعد جنت والے کو داخلہ مل جائے گا اس کے جنت کے گھر میں, تو وہ اپنے جنت کے گھر کو ایسا جانتا ہوگا جیسے وہ دنیا کے گھر کو جانتا ہے, یا اس سے بھی بڑھ کر
इमीडिएटली किसी को एड्रेस पूछेगा नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इमीडिएटली वो अपने घर में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, ये यहाँ बताई जा रही है। तो ये जो हिस्सा पहले का है इनिशियल वाला, वो क्या बताना मकसूद है कि देखो अपने अपने जो कमी बेशियां उसको दुनिया में पूरी करो, वरना इंसान पकड़ लिया जाएगा, धर लिया जाएगा। और हम सबको क्या दुआ मांगनी चाहिए? अब सोचो, हम में से कोई जो है ऐसा नहीं है पाक जिसने आज तक के सबके हक बराबर दिए होंगे। हम में जो है वो दुनिया में हमने कभी ना कभी जो है अल्लाह सुभान व तआला के हक देने में कमी की होंगी, हुकूकुल इबाद में कमी हो गई होंगी, है ना, हर चीज। तो आप देखिए हमको अल्लाह से दुआ मांगनी, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला अगर हमको रोक लेंगे तो आप सोचो कि हम पुलसिरात क्रॉस कर रहे हैं और फिर ये जो है नेकी लेने वाले अगर आ गए तो हमारा रास्ता जो है वो क्या हो जाएगा, रुकावट बन जाएंगे हमारे रास्ते जन्नत में जाने की तरफ। तो अब क्या करना चाहिए? हमारा हिसाब किताब हमको यहीं पर जो है वो क्लियर करना चाहिए। और क्या दुआ मांगनी चाहिए? अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। देखिए वो दुआ लगा दीजिए प्लीज। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह ताला मेरे हिसाब को जो है वो क्लियर आसान कर दे, मेरे हिसाब को आसान कर दे। क्योंकि अगर अल्लाह हमसे पूछेंगे तो ये तुमने क्यों किया, अल्लाह हमसे पूछ सकते हैं ना कि तुमने ये काम क्यों किया, हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? है हमारे पास आंसर? सबसे पहले तो हमको ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह सुभान व तआला हमको बिला हिसाब किताब ही जन्नत में डाल दे, ताकि हम जो है जल्दी से जा करके नाश्ता करे जन्नत में, मछली की कलेजी खाए। हमको लेट ही नहीं करना, हम कैलुल्लाह के वक्त तक के वेट ही ना करें। उन लोगों में डाल दे जहां हमारा हिसाब किताब हो ही नहीं। आमीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमको इनमें बना दे। मेरा हिसाब ही नहीं पूछो, मुझसे पूछ ही मत। लेकिन अगर कभी हिसाब हो गया तो, अगर कभी हिसाब हो गया तो फिर हमको दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरे हिसाब को बहुत आसान रखना। और वो हदीस आपको याद है जिसमें हमको पता चलता है कि मोमिन का हिसाब किताब कितनी आसानी से अल्लाह सुभान व तआला करेंगे, कि उसको बिल्कुल प्राइवेटली अकेले में, यानी क्या बोलते हैं वो पुलिस वाले जो है कैसे मुजरिमों का जो है इंटेरोगेशन करते हैं ना, तो एकदम अलग अलग ले जा करके, तो अल्लाह सुभान व तआला भी प्राइवेटली जो इसको अलग ले जाएंगे। और पुलिस वाले तो डंडे से मारते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव मैनर में बता रही हूँ कि अल्लाह सुभान व तआला क्या करेंगे पता है? जैसे अपने बाजू मोमिन के कंधे पे डाल देंगे, अपने बाजू, यानी मुझे ये हदीस बहुत पसंद है। अपने बाजू, इसको कैसे फील होता है कि अगर कोई अपना बाजू हमारे कंधे पे डाल दे तो हमको क्या फीलिंग आती है? माय फ्रेंड, ये तो मेरा दोस्त है। तो अल्लाह सुभान व तआला बिल्कुल उसे अलग अलग ले जाएंगे मोमिन को, और प्राइवेटली, और अपना पूरा बाजू उसके कंधे पे डाल देंगे, उसको नजदीक ले लेंगे अपने दोस्त की तरह। और फिर उसको जो है कि उसकी किताब दी जाएगी। किताब तो है ना, अमल तो है ना, फिर उसको क्या कहा जाएगा? इकरा, पढ़, भी किताबी का, तेरी किताब पढ़ पढ़। और वो पढ़ेगा, फिर अल्लाह सुभान व तआला देखेगा वहां पर ना क्या क्या मैंने काम किए हैं। तो अल्लाह सुभान तआला उसको कहेंगे, ये काम याद है वो जो तूने तब किया था, तुझे ऐसा लगा किसी ने नहीं देखा, और ये हत्ता कि मोमिन इस कदर शर्मिंदा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मोमिन से गलत काम नहीं होते, याद रखना, ऐसा नहीं है कि मोमिन से गलत काम नहीं होते और गुनाह नहीं होते। हम ये ना सोचे मोमिन मतलब एकदम राइचस पायस खत्म, उसने कभी कुछ किया ही नहीं है। हाँ, लेकिन मोमिन वो होता है कि अपनी गलती को फौरी तौर पर रियलाइज करके तौबा इस्तगफार कर लेता है, जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा। तो अल्लाह सुभान तआला उसको पूछेंगे, याद है ये किया था तूने उस वक्त? और फिर वो इतना ज्यादा शर्मिंदा होगा, नदामत एंड रिग्रेशन के, उसे ऐसे लगेगा अल्लाह मैं कहाँ जाके छुप जाऊं। फिर वो इस कदर जब शर्मिंदा हो जाएगा, अल्लाह सुभान व तआला उसकी किताब को बंद कर देंगे और कहेंगे, जा, मैंने दुनिया में भी तुझे ऐसे ही बख्श दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, जा अभी भी छोड़ता हूँ। ये है क्या? हिसाब यसीरा, हिसाब यसीरा, कि अल्लाह ने कुछ पूछा ही नहीं, खाली यही कहा ये याद है, ये याद है। और जब देखा कि शर्मिंदगी से बिल्कुल उसने अपना सिर नीचे डाल दिया, तो उसकी किताब को बंद करके कहा कि जा,
دنیا میں بھی میں نے تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا جب اب بھی میں تجھے چھوڑتا ہوں. یہ ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ میرے کتاب کو آسان بنا دینا, میرے جو حساب کو آسان بنا دینا. اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں نے کیوں کیا, تو میرے پاس سوال کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کہا تھا, کہ نبی کریم نے کہا تھا کہ قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگو. اس چیز سے بھی یہ تو ہو گیا حساب کی بات کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس دن کی یعنی کھڑے رہنے کو, جو انسان کھڑا ہوگا نا, صرف جو ہے اس کو پیر رکھنے کی جگہ ملے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل کتنا کراؤڈیڈ, آپ سوچے نا, ذرا سا امیجن کرے نا کہ کراؤڈیڈ پلیس میں تنگ جگہ کھڑے رہنے کو ملی ہے. سورج اتنا قریب, نہ بیٹھنے کی جگہ, اور اتنا شدید گرم ہو رہا ہے, اور کتنا عرصہ کھڑے رہیں گے کسی کو نہیں معلوم. ابن مسعود سے 40 ایئرس تک جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے. لوگ جو ہے اونچی گردن کر کے کھڑے ہوں گے. کیا کریں, کہیں 50 ایئرس آتا ہے. ہاں, اللہ تو سوال کریں گے نا, جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ ہم سے حساب بڑا آسانی سے لے لینا. اللہ سوال کریں گے, آپ کو پتا ہے نا کہ کسی کو پتا ہی نہیں کہ ہاں چلو یہ باجی ایسے ہی بول رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی سوال کریں گے ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. نہیں, لگائیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 ایز اے ریفرنس لگائیں. اس میں ہم کو پتا چلتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا, سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 میں, فَوَرَبِّكَ, پس قسم ہے آپ کے رب کی, لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین, البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے. اجمعین, سب کے سب سے سوال ہوگا, کوئی نہیں بچے گا, حتیٰ کہ پیغمبر بھی نہیں بچیں گے. سوچے جب پیغمبر نہیں بچیں گے تو لوگ بچیں گے, آپ اور میں بچیں گے؟ ہوگا نا, سوال تو ہوگا. یعنی اگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں ہم کو ڈھانپ دے اور ہمارے حساب کو آسان کر دے, اسی لیے تو آپ کو دعا پہلے سکھا دی میں نے. لیکن یہاں بتایا ضرور گیا ہے کہ بھائی سوال تو ہونا ہے, لیکن آپ دعا مانگنا سٹارٹ کر دے کہ اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا, کیونکہ سوال تو ہونے والا ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین, کہ قسم ہے تیرے رب کی, ضرور ہم سوال کریں گے ساروں کے ساروں سے. پروفٹس نہیں بچیں گے, ہے دلیل؟ پروفٹ بھی پکڑے جائیں گے, ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے پروفٹ بھی پکڑے جائیں گے؟ دیجئے نا, کتنی سارے آپ کو میں نے ریفرنسز دیے ہیں, پڑھائے ہیں, سکھائے ہیں. ایک ریفرنس دیجئے, شیما باجی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام. ویری گڈ شیما باجی. شی سیز عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تو نے کہا تھا تیرے لوگوں کو دو معبود, کیا تو نے کہا تھا تیرے لوگوں سے کہ تیری ماں کو اور تجھ کو دو معبود بنا لے اللہ کے سوا؟ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کیا جواب دیں گے؟ ان کے زلفوں میں سے پسینے کی جگہ دہشت کے مارے خون ٹپکے گا, اور وہ کہیں گے سبحانکا. سب سے پہلے تو کہیں گے وہ سبحانکا, پاک تو اللہ نہیں ہے میرے لیے جو حق میں ایسے کہوں کہ میری عبادت کرو. تو نے جو مجھے سکھایا میں نے وہی لوگوں کو بتایا, اور وہ کیا تھا, ربی و ربکم اللہ, کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. میں نے تو یہی سکھایا, اور جب تک میں زندہ رہا میری یہی تعلیمات کا حصہ تھا. لیکن جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا, مجھے نہیں معلوم کہ میرے لوگوں نے کیا کیا. پھر اب کیا تو ان کو عذاب دے یا تو ان کو پکڑ لے تیرے بندے, ہے نا؟ سوچو آپ, یہ ہو گیا عیسیٰ ابن مریم سے سوال. پھر اور کون سا؟ یس, تاوندہ نے دے دی جواب. نیکسٹ از نوح علیہ السلام سے. انیسا نے بھی دے دی جواب. نوح علیہ السلام سے بھی پوچھو گی, نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا نا, نوح علیہ السلام, تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ لبیک و صادق, اللہ میں حاضر ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے, نوح تو نے اپنی قوم کو پیغام میرا پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے کویشچن کریں گے, تم کو پیغام دیا تھا, ملا تھا؟ تو قوم جھوٹ کہے گی. تو نوح علیہ السلام کہیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے پاس گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, ان کو بلائیے, وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں. اور پھر ہم میں سے کسی ایک کو بلایا جائے گا, یہ گواہی ہے اور یہ علم کی بنا پر ہوگی, تو ہم کو آنسر دینا پڑے گا. اور پھر ہم کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا نوح علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں یا ان کی قوم صحیح کہہ رہی ہے. تو ہم نے اگر قرآن پڑھا ہوگا, ہماری نبی کی تعلیمات میں جھانکا ہوگا, اس میں جو ہے اس میں غور و فکر کی ہوگی, تو یہ ہم جواب دیں گے ہم میں سے کوئی ایک کہ ہاں مجھے پتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنا کام بہترین طور پہ کیا, 950 سال تک کہ انہیں پریچنگ کی.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تم کو کیسے معلوم، تم تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں میرے نبی نے مجھے بتایا قرآن میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنا کر بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا امتی کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کام کیا اور تم نے ان کو بتایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جی ہاں میں نے، یہ میرا امتی ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں نے اس کو بتایا اور مجھے آپ نے بتایا قرآن میں. تو ہو گئی نا. یعنی یہاں پر میں نے کیوں یہ آپ کو ریفرنس دیے عیسیٰ علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کے، یہ بتانے کے لیے کہ ہاں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب سے سوال ہوگا، کوئی نہیں بچے گا. جب پروفٹ نہیں بچیں گے تو لوگ کہاں سے بچیں گے؟ اسی لیے دعا پڑھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. پہلے کیا دعا مانگیں کہ اللہ بلا حساب کتاب جو ہے ہم کو داخلہ دے دے جنت میں، کیونکہ کتنے لوگ تو ایسے ہی جائیں گے اور وہاں جا کے جو ہے مچھلی کی کلیجی جو ہے بطور ناشتہ کریں گے، ہے نا. تو ایسا کر دے. اور کچھ ہو کہ اللہ ان سے پوچھے تو اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دینا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ سبحان و تعالیٰ اب یہاں آیت نمبر جو 7 ہے جس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحان و تعالیٰ نے کہ ابھی آن گوئنگ آیت، اس میں کیا کہا کہ کون غلط گمان کر رہا ہے کہ پکڑنی ہوگی متففین کی، حقوق میں کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے. کون کہہ رہا ہے کہ جو ہے ان کی پوچھنا ہوگی؟ ابھی آیت میں تو سورہ ہجر کی آیت میں نے 92 میں آپ کو بتا دیا ہر ایک انسان سے پوچھو گی، ہر ایک انسان سے پوچھو گی. یہ بھی ہم نے آپ کو ریفرنس دیا. اس کے علاوہ اللہ کہہ رہے ہیں پھر میں نے کتاب فجار کیوں بنائی ہے؟ کلا، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب الفجار، اعمال نامہ، یا کتاب مانے اعمال نامہ، الفجار فجار کا لفظ سجین، سجین میں ہے. اور سجین کیا ہے؟ قید خانہ. فجار کا اعمال نامہ سجین میں اور فجار بھی کیا؟ قید خانے میں. سمجھ میں؟ جیسے آپ دیکھیں پولیس اسٹیشن میں جو ہے کہ مجرم بھی ہوتا ہے اور اس کا چارج شیٹ اور FIR بھی درج ہوتی ہے نا. لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی جو ہے کہ قید خانے میں سے مجرم بھی فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو چارج شیٹ اور ان کے ریکارڈز ہوتے ہیں وہ بھی گم کر دیے جا سکتے ہیں. Isn't that so؟ گم کیے جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن یہ قید خانہ اور سجین وہ ہے اس میں سے کوئی چیز گم نہ ہوگی، نہ تو فجار اور نہ ہی اس کا کیا؟ ریکارڈ. So we'll speak about little سجین. کہ سجین جو ہے کیا ہے؟ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سجین مانے قید خانہ، ایسی جیل جو پوری بند کی گئی ہے، پوری بند کی گئی ہے، مینز گھٹن ہے وہاں. سجین جہنم کے نیچے کا حصہ ہے، 7 زمینوں کے نیچے برے لوگوں کے اعمال وہاں لکھے ہوئے ہیں. یعنی جہنم میں لوگ ہی نہیں جائیں گے پر ان کے اعمال نامے بھی وہیں ہوں گے. سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ تو وہیں سب کچھ، اور کوئی نہ اعمال نامہ گم ہو سکتا ہے اور نہ فجار کہیں فرار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 7. اب آیت نمبر 7 اسی کے بارے میں ہے. اسی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں فجار کے بارے میں بات ہو رہی ہے آیت نمبر 8 میں. اینڈ آیت نمبر 8 لگائیں باجی. آیت نمبر 8 سے ابھی کوئی کہے گی سجین کیا ہے؟ جنہوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے، اف کورس جو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو سجین کا ہی مرتبہ جو ہے میری زبانی سن چکے ہیں، اور تھوڑا سا ریسرچ کرنے پر بھی بہت سے اسٹوڈنٹ تو خود ریسرچ بھی کر لیتے ماشاء اللہ. بہت سے اسٹوڈنٹ خود ریسرچ کرتے ہیں ماشاء اللہ. ان میں سے میں آپ کو بتا دوں شیما باجی از ون آف دیم. مائی سسٹر شیما باجی، شی ڈز اے لاٹ آف ریسرچ ماشاء اللہ. اینڈ کبھی کبھی تو مجھے بھی وہیں سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں ماشاء اللہ. شی ڈز اے لاٹ آف ریسرچ فور دا اقرا گروپ، اور اقرا میں جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں خصوصاً مہرین باجی، کنیز آپا، یہ سب ریسرچ ٹیم میں ہیں. تو ماشاء اللہ جو ہے، اینڈ ریبا باجی ایز ویل، عینی باجی ایز ویل، شیما باجی ایز ویل. So they are into the research group, mashallah. So they do a lot of research for us. اور واقعی آج تو اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے. اگر آپ نیٹ پہ جائیں، لیکن نیٹ پر بھی بہت ساری سائٹس ہے کہ ہر سائٹ پہ آپ جا نہیں سکتے ہو، کیونکہ انسان کے گمراہ ہونے میں اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط سائٹ پہ نکل جائے تو پھر کوئی ان اوتھینٹک مٹیریل جو ہے وہاں سے لے آئے تو دیٹس ناٹ رائٹ. سو جو ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ بالکل اوتھینٹک سائٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے سینئر جو ہے سر وہ ان کو سب کو چیک کرتے ہیں. اٹ گوز تھرو ویریس آف چینل، یعنی پوری ساری انفارمیشن جو ہے اس کو ہم جو ہے پورا جو ہے اس کو اسکریننگ ہوتی ہے،
اوپر سے نیچے تک اسکریننگ ہوتی ہے, اور پھر جو ہے کنیز آپا, مہرین آپا, وہ بھی اس کو اسکرین کرتے ہیں. اس کے بعد میں سر کے پاس جاتا ہے, یعنی ہمارے سر جو ہے ان کے پاس جاتا ہے, ہمارے سینئر کے پاس جاتا ہے وہ انفارمیشن, اور تب جا کے آپ کو انفارمیشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو سجین کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا, لیکن کوئی اگر نیا اسٹوڈنٹ ہے, ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی آج فرسٹ ٹائم جو ہے کلاس میں آیا ہے, تو ہم اس کا حق نہیں ماریں گے, ورنہ پھر ہم کیا ہو جائیں گے, متففین. کریکٹ. اسی لیے اب آپ سوچو کہ لبنہ باجی آپ کو اتنا ریکیپ کر کے کیوں دیتی ہیں, کیونکہ ہر کلاس میں اللہ کے فضل سے نیو انٹریز ہوتی ہیں. بھلے ایک ہی اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو, مگر میرے لیے وہ ایک اسٹوڈنٹ بھی اللہ کا بندہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر وہ سجین کے بارے میں نہ جانتا ہو تو اب یہ میری ڈیوٹی ہے یا ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو سجین کے بارے میں بتائیں. تو سجین کیا ہے, جیل کھانا, قید کھانا, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل نیچے نچلے کے کیونکہ جب ایز ہم اوپر جاتے ہیں نا تو کشادہ ہوتی ہے چیزیں. جیسے آپ دیکھیں جنت کے لیے جو ہے درجے ہیں, اوپر اوپر کو جاتے ہیں درجے, اوپر اوپر کو. اور جب ہم اوپر اوپر کو جاتے ہیں نا تو ہم کو جگہ اور وسیع ملتی ہے. Am I right? آپ نے دیکھے بلڈنگ کنسٹرکشن میں اگر کوئی آرکیٹیکٹ ہے, اور ویسے بھی اگر دیکھیں آپ ایف ایس آئی اوپر زیادہ ہوتی ہے, نیچے جو ہے جگہ کم ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی فرسٹ فلور بنانا چاہتا ہے تو اوپر جگہ زیادہ ملتی ہے, پھر اس کے اوپر اور زیادہ ملتی ہے. اٹ گوز لائک دیٹ. ہاں تو یس, تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھنی ہے. تو اب یہاں جنت کے لیے درجے ورڈ سے, درجے درجے. لیکن جہنم پتہ ہے کیسی ہے, جہنم جب نیچے جانے لگتے ہیں نا تو جگہ تنگ 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 ہوتی ہے, نیچے نیچے جگہ تنگ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جہنمی کو جو ہے جہنم میں جیسے کیلے کو کیسے دیوار میں ٹھوکا جاتا ہے, آپ دیکھیں کیلا کبھی آپ دیوار میں ڈالتے تو کیسے ٹھوک ٹھوک کے اس کو اندر ڈالا جاتا ہے, اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہم حافظنا, جہنمیوں کو جو ہے کیلے جیسے ٹھوکتے ہیں ویسے ٹھوکا جائے گا. اندر اتنی تنگ جگہ ہوگی, اتنی تنگ جگہ ہوگی, اللہ اکبر. تو یہاں سجین کے بارے میں نے آپ کو کیا بات بتائی, وہ نیچے بہت زیادہ سپیس کم ہوگا, ایک دم تنگ جگہ, دم گھٹنے والی جگہ ہوگی. اوکے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور ہمارے اعمال ایسے رہے کہ اللہ ہم یہ چیزوں سے جو ہے وہ دور رہے, ہم جو ہے کشادہ انوائرمنٹ میں جائیں, ہم کو جنت کے جو ہے درجے اللہ کو دے ہم کو, ٹھیک ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈو یو نو واٹ از سجین, نہیں پتا نا, اس لیے اتنے لائٹلی لے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کر دیتے. دیکھیں انٹل اینڈ انلیس آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہو تو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جو ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, کہ فجار کی کتاب سجین میں ہوگی. تو سجین بہت لائٹلی لیا نا, پتہ نہیں لائٹلی ایک دم کیا ہے سجین. نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آیت نمبر 8 میں وما ادراک ما سجین, ارے what do you know about سجین, تم کو کیا پتا ہے سجین کیا ہے. اور واقعی ہم کو کیا پتا ہے سجین کیا ہے. آیت نمبر 8 میں کیا کہا کہ جو ہے کہ یہ جو حد سے بڑھنے والے جو لوگ ہیں نا ان کو جو ہے فجار کہا گیا ہے. فجار کا میں ڈیفینیشن آپ کو دے رہی ہوں, کلہ نافرمانی کرنے والے اور جو ہے حد سے آگے بڑھ جانے والے. سو بلکہ جو حد سے بڑھے جائیں گے ان کی کتاب سجین میں ہوگی. دیکھیے سجین کہاں ہے, کوئی سائنسدان آپ کو بتا نہیں سکتا سجین کے بارے میں. کوئی سائنٹسٹ بتائے گا سجین کہاں ہے؟ چلیے بتائے. اگر قرآن اور سنت ہمارے پاس نہیں ہو تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلے کہ سجین کیا ہے. Can anybody, can any scientist, can any scholar tell you about جو ہے دنیا کے جو ہے نا دنیا دار اسکالرز جو دنیا کے بارے میں بہت ساری نالج رکھتے, can any of the science tell you, آپ کو بتا سکتا ہے کہ سجین کیا ہے؟ جب تک کہ قرآن کی تعلیم نہ ہو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. روحیں کہاں رکھی جاتی ہے, دیکھیے نا روحیں رکھی جاتی سجین میں, اور پھر جو ہے فجار کا جو ہے اعمال نامہ بھی سجین میں رکھا جاتا ہے. کوئی سائنسدان آپ کو بتا سکتا ہے کہ نہیں سائنٹسٹ ٹیل یو اباؤٹ سجین؟ کیا سائنٹسٹ آپ کو روح کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ ہم قرآن میں دیکھیں کہ لٹل نالج دیا گیا ہے, وہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دماغ ہے نا یہ اتنا کیپیبل نہیں ہے یا اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم روح کے بارے میں سمجھے, تو ہم کو بڑی لٹل انفارمیشن دی گئی ہے قرآن میں بھی روح کے بارے میں. جب پوچھا گیا کہ روح کیا ہے نا, کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے ہم کو اتنا جو ہے وہ دماغ میں اتنا گریسپنگ طاقت نہیں دی کہ ہم آج سمجھے اس کو کہ روح کیا ہے. کوئی nobody can tell you about روح.
नो, उनकी थोड़े बहुत सोच होगी, अपनी अकल से उन्होंने कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स दी होंगी, मगर नहीं, हमारा ग्रास्पिंग पावर कम है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ कोई साइंसदान हमको नहीं बता सकता सिज्जीन के बारे में जब तक कि कुरान की तालीम ना हो। कोई बता ही नहीं सकता रूहें कहाँ रखी जाती या अमाल नामा कहाँ रखा जाता है। हाँ, इंसान यहाँ मोहताज है कुरान और हदीस का। सोचो आप, इंसान कुरान और हदीस का मोहताज है। कोई बता ही नहीं सकता है कि हमारी रूह और जो है वो जो फुज्जार की रूह और उसका अमल नामा कहाँ रखा जाता है। कुरान हदीस से पता चलता है काफिर की रूह के बारे में। उसकी किताब सिज्जीन में है। सिज्जीन 7 जमीन के नीचे है। ये भी कहा जाता है जहन्नम में एक गड़ा है जो सिज्जीन है और उसका मुंह खुला हुआ है, और उसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, एक तो हमको ये भी पता चलता है ना, हुतामा, उसका मुंह तो बंद है। अगर आप देखें सूरे जो है कि सूरे हुतामा में ही हम जो है कि उसके भी 2-3 नाम है, तो हमको पता चलता है कि हुतामा का मुंह इट्स अ क्वेश्चन ना, तो ऊपर से बंद करना पड़ेगा ना, उसमें लोगों को डाला जाएगा तो ऊपर से जो बंद किया जाएगा। मगर यहाँ जब मैं सिज्जीन की बात कर रही हूँ तो सिज्जीन 7 जो है जमीन के नीचे है। ये भी कहा जाता है जहन्नम में एक गड़ा है जो सिज्जीन है, खुले मुंह वाला। माने से पता चलता है जेल खाना, तंग जगह, नीची नीची जगह, बदकार की किताब सिज्जीन में होगी। और अल्लाह सुब्हान ताला उसके बारे में क्या कहते हैं पता है? वो किताब कैसी है? आयत नंबर 9 लगाएं बाजी। वमा अदराका मा सिज्जीन, तुमको सिज्जीन पता चल गया क्या है? अब आयत नंबर 9, किताबुन, किताब है, मरकुमून, मरकुमून यानी लिखी हुई। अल्लाह अकबर, उसका रिकॉर्ड बाकायदा लिखा हुआ और है ना। हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, किरामिन कातिबिन करते क्या है? यही तो काम करते हैं। क्या काम है उनका? यही सारी चीजें लिखो लिखो लिखो, सब नोट डाउन करो, नियतों के साथ नोट डाउन करते हैं। अल्लाह उनको बताते हैं, इशारा देते हैं। जब हम, अब बताइए, चलिए रिवीजन कर रही हूँ आपके साथ। हाँ, जब इंसान की नियत भी पता चलती है, कैसे उनको नियत पता चलती है कि ये जो है, और उसके लिए वो 1 मार्क काम करने से पहले लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उस शख्स में से एक अच्छी खुशबू आती है। वेरी गुड अविंदा, खुशबू, कि उसमें से खुशबू आती है, तो उसको नियत पता चल जाती है कि देखो खुशबू आ रही है, ये कुछ अच्छा काम करने की सोच रहा है। किया नहीं है मगर 1 मार्क लिख दो। रब ने हमको कहा है कि जब कर लेगा तो 9 और दे देना, 10 हो जाएंगे। मुश्क की खुशबू। और जब बदनीयत होती है, खराब नियत होती है, तो उसमें से बदबू आती है। और फिर एक जगह पता चलता है अल्लाह खुद बता देते हैं हमारी नियत। किरामीन कातिबीन को अल्लाह हमारी नियत बता देते हैं, वो गलत सोच रहा है, लिख दे। वो अच्छा सोच रहा है, लिख दे। अल्लाह खुद बता देते हैं, अल्लाह इन्फॉर्म्स दे। हाँ, सो अब यहाँ कहा ये किताब है जो ये लिख रहे, कैसी? मरकुमून, लिखी हुई, बाकायदा पूरा लिखा हुआ है। जो है किताब जो है रकम की हुई सिज्जीन में, वहां से महफूज है, वहां कोई उसे ऑल्टर भी नहीं कर सकता। लिखी हुई है ना। सी व्हेन वी से लिखी हुई मतलब नो चेंजेस एट ऑल। मैंने अभी आपको बताया था दुनिया के रिकॉर्ड या चार्जशीट को हो सकता है कि कोई ब्राइब लेके ऑफिशियल चेंज कर दे, लेकिन जो सिज्जीन में रखा हुआ रिकॉर्ड है उसके साथ कोई छेड़छाड़ और ऑल्टरेशन नहीं हो सकता। जेलों में कैसे जो है ताले लगे होते हैं, तो यहाँ भी रिकॉर्ड जो है वो ताले में बंद है। नामाए अमाल के अलावा वहां रूहें भी होंगी सिज्जीन में। दुनिया में तो मुजरिम लोग कहीं भाग के जा सकते, छुप जा सकते, है ना। अब पुलिस सर्च करती, अपने रिकॉर्ड्स भी जला देते हैं, तो वहां रिकॉर्ड साथ ही रखे हुए होंगे। यानी एक तरफ जो है वो फुज्जार और एक तरफ उनके रिकॉर्ड्स, सारी चीजें मौजूद, दोनों साथ साथ। ओके, तो यहाँ सबको समझ में आ गया। आयत नंबर 7 से हमने स्टार्ट किया था कि कल्ला इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, के अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि जरूर जो है मुतफ्फिफीन की पूछ होगी। ऐसा नहीं है कि उनसे पूछा नहीं जाएगा। और देखो उनके रिकॉर्ड्स तो है जो बाकायदा सिज्जीन में रखे गए हैं, और फिर उनको भी रखा जाएगा। और फिर कोई पूछे कि क्या है सिज्जीन, तो फिर हमने बता दिया आपको कि सिज्जीन बड़ी तंग जगह है और जहन्नम के दर्क गड़े में से एक खुला मुंह वाला दर्क है। और फिर वहां पर जो है फुज्जार की किताब लिखी हुई है, कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकता, कोई चेंजेस नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गई बात आयत नंबर 9 तक। अब आयत नंबर 10 लेते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज पूछ लीजिए। आयत नंबर 10 लेती हूँ मैं फिर।
جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں باجی نے کافی خلاصہ کیا ہے سجین کے بارے میں, آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. پلیز ہمیں اور باجی کو چیٹ باکس میں بتائیں کہ سجین کیا ہے, کس طرح سے ہے, آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے کلیئر ہے. باجی الحمدللہ ہمیں آنسرز آ رہے ہیں, آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. جی آیت نمبر 10 لیتے ہیں. اب ایک اور ویل ہے, دیکھیے غور سے, واپس سے جو ہے ہلاکت, بربادی, تباہی اور جہنم کی وادی ویل. کس کے لیے؟ ویلن, پیچھے کہا تھا ویلن للمطففین. اب یہاں پر ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے ویلن, کیا ہلاکت ہے, یومئذ, اس دن, للمکذبین. اب یہ کون ہے؟ پیچھے تو متففین تھے, یا مکذبین ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جھٹلانے والے, یہ جھٹلانے والے. سیم, بالکل صحیح کہا شفا, یہ سیم ٹو سیم ہے. متففین کو بھی آپ مکذبین کہہ سکتے ہیں. وائے ہاں, کیونکہ آخرت کو جھٹلا رہے, آخرت کا ڈر نہیں, تبھی تو متففین ہے وہ. Because they are مکذبین, that is why they are متففین. Are you understanding? یہ کیونکہ مکذبین ہے, جھٹلا رہے ہیں. کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں؟ یار کوئی سوال نہیں ہونے والا, کوئی دوبارہ اٹھانا نہیں ہے, کوئی اللہ سب کو کھڑا نہیں کریں گے. سب جب ہڈیاں جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پھر سب ختم ہو جائیں گے, دوبارہ سب کو کھڑا کیا جائے گا اور دوبارہ سب سے حساب کتاب لیا جائے گا. تو یہ کیا کر رہے ہیں دراصل؟ یہ جھٹلا رہے ہیں سب سے بڑی حقیقت کو, آخرت کے دن کو. they are denying, and just because وہ جھٹلا رہے ہیں, وہ جھٹلا رہے ہیں, اسی لیے وہ متففین بن گئے. کیونکہ اسی لیے تو کمی کر رہے ہیں نا. دیکھیے وہ اگری نہیں کرتے اس بات پہ کہ آخرت ہے, جھٹلا رہے ہیں, تبھی تو وہ لوگوں کے حق مار رہے ہیں, تبھی تو وہ اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں, تبھی تو وہ حقوق العباد میں کمی کر رہے ہیں. بیکاز دے آر مکذبین, وہ یوم الدین کو جھٹلا رہے ہیں. ویری ٹرو, اسی لیے تو وہ جو ہے مکذبین ہے, اسی لیے وہ متففین ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو, وہ جو پیچھے تدفیف کرتے ہیں, لوگوں کے حق مارتے ہیں, ان کے لیے, ایسے مکذبین کے لیے ویل. پھر دوبارہ ان کے لیے تو سیم ٹو سیم ہے. یہ لوگ آ گئی آپ کو بات سمجھ میں؟ سمینا, ہیو یو گاٹ اٹ؟ The people here are مکذبین because they deny آخرت. That is why they are going into the category of متففین. جی باجی الحمدللہ, got it. یہ ریزن ہے ایکچولی ان کی, کیونکہ یہ ڈینائی, کیونکہ اگر کس کو یقین ہو, اگر کسی کو قیامت کا یقین ہو, کوئی کرے گا پھر یہ کام؟ جس کو قیامت کا, ڈے آف ججمنٹ کا, حساب کتاب کا, ویل کے بارے میں معلوم ہو, جہنم کی ویل کے بارے میں معلوم ہو, پھر جس کو جو ہے سجین کے بارے میں معلوم ہو, جس کو جو ہے پتا ہو کہ بھائی کتاب فجار سجین میں رکھی جائے گی, جس کو سجین کی معلومات ہے, وہ کرے گا یہ کام؟ نہیں, وہ کبھی نہیں جھٹلا سکتا. تو یہ کیا ہے؟ ویل یومئذ مکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ ویل ہے. جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو ان چیزوں کو نہ مانے. کس کو؟ جہنم, جنت, پھر عذاب, نعمت جنت کی, جنات النعیم. جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے ان کے لیے ہلاکت ہے. فار ایگزامپل جو ہے شخص کو شوگر ہے, ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں, شخص کو شوگر ہے, ڈاکٹر نے بتایا بھائی تمہیں شوگر ہے, ٹھیک ہے, اب پھر بھی وہ شخص نہیں مانے, بولے ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے, اور شوگر کھاتے رہے, کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا اس کو؟ تو کیا ہوگا؟ وہ فیکٹس کو جھٹلا رہا ہے نا. ارے ڈاکٹر نے بتا دیا تجھے شوگر ہے, اور ڈاکٹر کو جھٹلا رہا ہے. ہاں شیبہ باجی, وہ انجیکشن بھی تبھی لے گا ایکچولی جب وہ جھٹلانا چھوڑے گا, جب وہ جھٹلانا چھوڑے گا. دیکھیے انسان اپنا علاج کب کراتا ہے؟ جب وہ مانے بھائی میں بیمار ہوں. اب ایک انسان مانے گا ہی نہیں میں بیمار ہوں, تو وہ کیا اپنا علاج کرے گا؟ نہیں کرے گا نا, وہ جھٹلا رہا ہے. تو پھر ایسے لوگ کہاں جا کے ٹھیک ہوں گے؟ وہ جہنم کافی ہے ایسے لوگوں کو توڑنے کے لیے. آج ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا, تو وہی تو یہاں پر شخص کو شوگر ہے, ڈاکٹر نے بتایا, وہ جو ہے مانے ہی نہ, تو شوگر کھاتا رہے گا. اب کیا ہوگا؟ اس کا فیکٹس کو وہ فیکٹس کو کیا کر رہا ہے؟ جھٹلا رہا ہے. تو مکذبین جو ہے نا جھٹلا دیتے, سزا کے دن کو جو ہے
وہ متففین جو ہے وہ جھٹلا دیتے. یہ ہے آیت نمبر جو ہے وہ 10. سو متففین مکذبین ہونے کی وجہ سے وہ متففین ہے اور وہ جھٹلا دے رہے جزا سزا کے دن کو. یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر جو ہے وہ 10. کلیئر ہے سب کو یہاں پر؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں ہمارے لیے میں بات پہلے کلیئر کر دیتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ متففین ہے کون, اس کے بعد میں اللہ نے ڈیفینیشن بھی دیا تھا الگ سے متففین ہے کون. اب یہاں بھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ مکذبین ہے کون, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بتا دیا مکذبین ہے کون. تو اب یہاں اور آسان ہو جائے گا آیت نمبر 11, کیونکہ ہم آیت نمبر 10 میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ مکذبین جو ہے وہ ہے کون. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں بتایا مکذبین ہے کون, الذین, وہ لوگ جو یکذبون, وہ جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین, 7 دن کے جزا سزا کے, who deny the day of recompense. یہ ہے مکذبین. وہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں اسی لیے وہ ہے متففین. وہ تدفیف اسی لیے تو کرتے ہیں کیونکہ وہ ہے مکذبین. اب آسان ہو گیا کیونکہ آیت نمبر 10 میں ہی میں نے اس کا خلاصہ کر دیا تھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں اس کی ڈیفینیشن دے دی کہ مکذبین ہے کون, الذین, وہ لوگ جو یکذبون, وہ جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین. آیت نمبر 11 ڈن. آیت نمبر 12. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں. وہ اور ما نہیں, یکذبو, وہ جھٹلاتے بھی اس کو یعنی یوم الدین کو, الا, وائی. اس کا بھی دیکھیے ہر ایک چیز کا ریزن دیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا ویل للمکذبین پیچھے آیت نمبر 10 میں کہ ویل ہے مکذبین کے لیے. تو کوئی پوچھے کیوں بھائی کون ہے یہ مکذبین جن کے لیے ویل ہے؟ اللہ نے کہہ دیا الذین یکذبون بیوم الدین, جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں. اب کوئی کہے کہ جو ہے یہ ان کو جو ہے کیوں جو ہے ویل, کیا جھٹلاتے ہیں اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, کیوں جھٹلاتے ہیں؟ کوئی کو سوال پوچھے کہ یہ کیوں جھٹلاتے ہیں, یہ کیوں جھٹلاتے, پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے آنسر دیا آیت نمبر 12 میں, وہ اور ما نہیں یکذبو, وہ جھٹلاتے بھی اس کو, یعنی یہ کیوں جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو, پتہ ہے اس کی ریزن دی جا رہی ہے. الا, مگر, کل, ہر, معتدین, حد سے بڑھنے والا, اسیم, سخت گناہگار. آنسر اس میں وہ حد سے بڑھنے والا ہے نا, اور وہ سخت گناہگار ہے. اگر وہ آخرت پہ یقین کر لے تو پھر وہ حد سے بڑھے گا, اس کو تو اپنی حد سے بڑھنا ہی ہے. He doesn't want to stop actually. He doesn't want to stop the غلط کام that he's doing. جو غلط کام وہ کر رہا ہے, جو گناہ وہ کر رہا ہے, اس کو سٹاپ ہی نہیں کرنا ہے. اسی لیے وہ کیا کہتا ہے ہی نہیں کچھ بھی. دیکھیں ہے ہی نہیں کچھ بھی. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے گناہ سٹاپ نہیں کرنے. حد سے جو بڑا ہوا شخص ہے اس کو اپنی حدوں پہ سٹاپ نہیں کرنا, اس کو اپنی نفسوں پہ جو ہے لگام نہیں ڈالنا. کون سی نفس پہ؟ نفس امارہ پر. اس کو اپنی نفس امارہ پر کنٹرول ہی نہیں کرنا کیونکہ ہی انجوائز دا گناہ. دیکھیے گناہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ واٹ از گناہ ایکچولی؟ اگر آپ دیکھیں کہ گناہ سٹارٹنگ میں ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, پھر جب انسان اس کو ریکٹیفائی نہیں کرے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے. پھر ایک جب گناہ کرتا ہے تو دل جو ہے نا, دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے, ایک بلیک ڈاٹ, ایک سیاہ نقطہ. اور پھر جب بندہ اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسپاٹ کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن جب بندہ وہ غلطی کے لیے سوری نہیں کرتا اور آگے اور گناہ کرتے جاتا اور حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ بلیک ڈارک اسپاٹ جو ہے پورے ہارٹ کو کالا کر دیتا ہے, پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پورا دل مردہ ہو جاتا ہے. اب ناؤ the person doesn't want to stop. اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے, ارے کچھ نہیں ہوتا. کوئی ڈرائے گا تو بھی کیا کرے گا, کوئی اگر کہے گا بھائی یہ گناہ ہے مت کرو, کل پکڑنی ہو جائے قیامت کے دن, he doesn't want to stop that. کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے, اس کو سٹاپ نہیں کرنا ہے. تو وہ کیا کرے گا, ارے نہیں چلو تم بولنے کی بات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, کوئی نہیں آخرت, کوئی نہیں پکڑ, کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ he doesn't want to stop. اور اسیم, وہ سخت گناہگار ہے. تو آیت نمبر 12 آپ کو سمجھ میں آ گئی کلیئر؟ ایسے شخص جس کو خواہشات نے ایسے جکڑا ہے
جو ہر حقیقت کو پسے پشت ڈالتا ہے. ان کو آپ صحیح بات بھی بتاؤ نا, they don't believe you. اس کو یاد ہی نہیں, اس کا حساب کتاب کچھ نہیں, سیدھا ارے یہ مت کرو یہ غلط ہے, ارے چھوڑو نا, ارے وہ مت کرو یہ غلط ہے, ارے چھوڑو نا, کچھ نہیں ہوتا. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ایسا شخص جس کو خواہشات نے ایسا جکڑا, اس نے نا اپنی جو ہے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے. Now he doesn't want to stop at any point. تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ جھٹلانے والا ہو گیا. کوئی بھی حقیقت بتاتا ہے, فیکٹس بتاتا ہے, پسے پش ڈال دیتا ہے, یوم الدین کو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والا ہے اور وہ گناہگار ہے. تو آیت نمبر 12 سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیوں جو ہے مکذبین کیٹیگری میں چلے گئے؟ کیونکہ یہ ہر فیکٹس کو جھٹلاتے ہیں. they don't want to stop. یعنی جو غلط کاری کا کام کر رہے ہیں, اپنے ڈیزائر سے جو ہے ان کو پیچھے نہیں مڑنا ہے, اپنی خواہشات کی طرف یہ آگے جو ہے لپک رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہے یا بھلا یہ کوئی چیز نہیں دیکھنی. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ایسے لوگوں کو سمجھائے, تو پھر قرآن کی آیتوں سے ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے. تو ان پر قرآن کی آیتوں کا بھی کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے, ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ کوئی بہت جو ہے غلط کام کر رہا ہے, تو ہم جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے, بھائی میرے ایسا مت کر, کل آخرت میں تیری پکڑ نہیں ہو جائے, دیکھ قرآن کیا کہتا ہے, دیکھ نبی کریم کی حدیث کیا بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو پڑھ کے سناتے ہیں. تو ایسے انسان پر پھر قرآن اور سنت کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ آیت نمبر 13 میں دیکھتے ہیں. آیت نمبر 13 لگائیں باجی. And it says, اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہ اس پر مطلب کون ہے یہ؟ وہ شخص. کون سا شخص بتائیے؟ کون سا شخص؟ ابھی میں نے آپ کو کتنے ڈیفینیٹ, مکذبین. یس, آپ اس کو متففین بھی کہہ سکتے ہو تابندہ, آپ اس کو فجار بھی کہہ سکتے ہو. سب ہے نا, وہ سیم ہی ہے نا سب. آپ اس کو متففین بھی کہہ سکتے ہو, آپ جو ہے اس کو جو ہے کیا کہہ سکتے ہو, آپ جو ہے اس کو فجار بھی کہہ سکتے ہو, آپ اس کو مکذبین بھی کہہ سکتے ہو. اسی کی بات ہو رہی ہے. اس کو آپ معتد اسیم بھی کہہ سکتے ہو. کریکٹ, سب آ گیا اس میں. یہ بھی باجی لاسٹ ورڈ کیا بتایا آپ نے؟ معتد اسیم. میں نے وہاں سے ہی لیا ہے بیٹا, میں نے عربک ورڈ کو سلیکٹ کیا ہے. if you see that کوئی ورڈ ہے وہاں سے, معتدین اسیم. دیکھو عربک آیت نمبر 12 میں, I took the same word, آیت نمبر 12 میں, کہ یہ جو ہے حد سے بڑھنے والا اور سب گناہگار, یہ سب وہی ہے. دیکھیں متففین, مکذبین, فجار, پھر اس کے بعد میں معتد اسیم, یہ سب ایک ہی شخص ہے, اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, علیہ اس پر, یعنی اس شخص پر. اب بتائیے کون سا شخص؟ بتائیے, ابھی میں نے آپ کو بتا دیا, متففین, مکذبین, فجار, معتد اسیم, یہ سب آ گیا. جب اس پر اللہ کی آیتیں اس کو سمجھانے کے لیے, ایڈوائز کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے, آیاتنا, ہماری آیتیں, پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اساطیر الکالا, وہ کہتا ہے اساطیر الاولین. کیا مطلب ہے یہ اساطیر الاولین؟ مطلب ارے یہ تو پہلے والوں کی کہانیاں ہیں, اولڈ سٹوریز. یس, یہ ہم کو بھی بہت, ہم نے باپ دادا کے زمانے میں بھی بہت سنے اس کے بارے میں سب, کہ واپس اٹھانا ہے, آخرت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرانی کہانیاں پلیز مجھے مت سناؤ, پہلے والوں کی کہانیاں پلیز مجھے مت سناؤ. تو قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین. اور یہ اہل مکہ کہتے تھے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس سورت کا مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے, کیونکہ یہاں پر اساطیر الاولین کی بات آئی, اور اہل مکہ جو ہے جب بھی قرآن سنتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو ہے کس سے پہلے والوں کے اساطیر الاولین. سمجھ میں آئی؟ ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئی کیوں اس کے مکہ اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے؟ کیونکہ یہاں پر اساطیر الاولین ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ ہمیشہ مکہ والوں کا ہوتا تھا, یہ مکہ والوں کا سٹیٹمنٹ تھا. لیکن پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کیوں جو ہے اس کو مدنی سورت بھی کہا گیا ہے, کیونکہ جو ہے مدینہ میں لوگ تاجر پیشہ تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, تو ان کے اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ مکہ میں جو ہے نازل ہوئی ہو, لیکن دوبارہ سے نبی کریم نے کسی کو ایڈوائز دینے کے لیے واپس سے مدینہ میں پڑھ لی ہو.
تو اسی لیے اختلاف ہے, دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اوکے, تو یہ پوائنٹ یہاں پر کلیئر ہوا کہ جب بھی تم ایسے متففین, مکذبین, فجار, پھر اس کے بعد میں جو ہے کہ معتد اسیم, ان کے سامنے جب تم قرآن پڑھو تو وہ یہی کہہ رہے ہیں, ارے ہم نے بہت سنا ہے, یہ تو سب پہلے والے کی قصے کہانی ہم کو پہلے بہت ہمارے باپ دادا سنے. جسٹ کیپ کوائٹ اینڈ کیپ اٹ ٹو یور سیلف, وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن آل دس. اب کیا پرابلم ہے جو ان کو سچ فیکٹس بتانے کے باوجود یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین, there should be some problem with them, correct؟ اب آپ بھی تو قرآن سن رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر جو فرسٹ ٹائم بھی ایڈمیشن لیا ہوگا اقرا کلاسز میں, کہیں سے بھی چاہے ان کو لنک ملی ہوگی, ان کا دل اٹیچ ہو گیا ہوگا اور وہ اب اس لنک کا ویٹ کرتے ہوں گے, اور ہر ایک جو ہے برابر جو ہے ان کلاسز میں جو ہے ریگولیرٹی بیسس پر آتے ہوں گے, کریکٹ؟ کیا وجہ ہے, کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ہوگا نا. یہ یہاں پر سوچیں, کیونکہ اب آنسر میں آپ کو دینے والی ہوں کہ ان کو بھی تو قرآن کی آیتیں ان پہ پڑھی جا رہی تھی مکہ والوں پر, اور اس چیز کا اثر نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتے تھے کہ اساطیر الاولین. کیا پرابلم ہے؟ یس روبینا, یو آر رائٹ. آیت نمبر 14 میں اس کا آنسر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ says کلا, ایکچولی the problem کیا ہے پتہ ہے یہاں پر؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ لوگ کیوں ایسا قرآن کی آیتوں کو اساطیر الاولین کہہ رہے پتہ ہے, یا آخرت پہ ان پر جو ہے کیوں یقین نہیں ہو رہا ہے پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیوں گناہوں میں آگے بڑھتے جا رہے پتہ ہے؟ کلا, ہرگز نہیں. پرابلم کدھر ہے؟ بلکہ رانا زنگ لگ گیا ہے. اللہ اوپر, قلوبہم, ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. اور زنگ بولے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, لوہے کی کوئی چیز پر اگر زنگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر لوہے کی کوئی چیز پر زنگ لگ جائے تو دھیرے 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 لوہا ختم. جیسے دیمک کیسے دیوار کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے, ویسے آپ دیکھو پورا پھٹ جاتا ہے. ابھی سی کوئی ایسا ہمارا روف ہوتا ہوگا, یعنی پترے کا, جس پر جو ہے کہ رسٹ لگ گیا ہو, تو دیکھو اس میں چھید ہو جاتے ہیں, اس میں چھید ہو جاتے ہیں, پھر وہ پترا ختم, ایسے کھوکھلا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ متففین, مکذبین, معتدین, اسیم, ان کے دل فجار, ان کے دلوں پر جو ہے کیا ہو گیا؟ زنگ لگ گیا ہے. اب زنگ نے ان کے دل کو مار ڈالا. زنگ لگ گیا تو ختم نا. آپ سوچے نا, میں نے آپ کو بتایا لوہے پہ اگر زنگ چڑھ جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. اور اب دیکھو یہاں پر بھی اتنی صحیح بات یہاں پر بھی جو ہے وہ بتائی گئی ہے. پاور پوائنٹ, جسٹ لک ایٹ اٹ. یہ دل کا حال دیکھو کیا ہے, یہ ایسا ہو گیا ہے, یہ مر گیا ہے, کانشیس ہی مر گیا ہے, ضمیر مر گیا. نہیں سنے ہم نے کبھی کبھی کوئی انسان ہم کو کہتے ہیں ضمیر مر گیا ہے, مطلب ختم, اس کا دل گیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گئی, ختم ہو گیا یہ. تو آیت نمبر 14 میں بات یہ نہیں ہے کہ اساطیر الاولین ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے, کسی چیز کا زنگ. یہ کیا ہے, کیا ہے جو ان کے دلوں پر یہ زنگ چڑھ گیا ہے؟ کیا ایکچولی کیوں چڑھا ہے یہ زنگ؟ دیکھو اللہ ہر چیز کی جو ہے آنسر بھی دے رہے, ریزن بھی دے رہے ہے نا. سجین, تو وما ادراک سجین, تم کو بتائے سجین کیا ہے, اس کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بعد میں یعنی کتنی ساری چیزوں کی ریزننگ دی جا رہی ہے. اب یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی رائٹ انیسا, اس میں بھی آنسر دیا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ کیوں چڑھ گیا ہے. بیکاز ما کانوا یکسبون. آنسر یہاں ہے, ما کانوا یکسبون. ما جو ہے کیوں, ماں جو کانو تھے وہ یکسبون, وہ کمائی کرتے. کمائی مطلب کیا؟ اعمال. یہ جو برے برے اعمال, یہ جو گناہ کے جو کام ہے نا, اور جب انسان ان کو نان سٹاپ کرتے چلا جاتا ہے بنا ریکٹیفیکیشن کے, بنا التوبہ کے, تو یہ دل کو کیا کرتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے, دل کو خراب کر دیتا ہے. تو بات یہ نہیں کہ اساطیر الاولین ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. کس چیز کا زنگ؟ یہ ان کے اعمال ہے جو ان کے دلوں پر زنگ بن کے جم گئے ہیں. ان کے اعمال ان کے دلوں پر جو ہے زنگ بن کے چڑھ گئے ہیں. گناہ کا کام زنگ بن کے ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے. جیسے وہ حدیث ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں آلریڈی, بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک ڈاٹ آف بلیک اسپاٹ ہوتا ہے, پھر بڑھتے بڑھتے وہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. آخرت کی فکر نہیں, کیوں؟ دلوں پر زنگ پڑے ہوئے. زنگ کیا ہے؟ زنگ جو ہے نا, گناہوں کی سیاہی جو دل پر چھا گئی ہے. گناہوں کے وجہ سے
پورا دل کالا اور اس پر جو ہے وہ زنگ پڑ گیا ہے. سو آخرت کی فکر نہیں, کیوں دلوں پر زنگ پڑے ہوئے, اتنی میل پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اچھے برے کا فرق ہی ختم ہو گیا. اتنی گندگی ہے کہ جو ہے دکھائی نہیں دے رہی, صحیح اور غلط کی تمیز ختم. دیکھیے اگر کوئی کانچ ہو, ایگزامپل لے رہی ہوں آپ کو میں, ہماری ونڈو کی جو ہے نا, اگر جو ہے کہ سلائیڈنگز ہو اور کانچ کی ونڈو ہو, ٹھیک ہے, کانچ کی ونڈو ہو تو دیکھو آپ تھرو اینڈ تھرو بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں دکھتا ہے اگر کانچ کی ونڈو ہو, گلاس ونڈو پین. لیکن گلاس کا یہ ہے کہ آپ کو اس کو ہمیشہ کیا کرنا پڑتا ہے, صفائی. یو ہیو ٹو کلیئر اٹ, یو ہیو ٹو کلین اٹ ڈیلی. لیکن اگر آپ کچھ عرصے تک اس پر صفائی نہیں کرو گے تو اس پر دھول مٹی جمنے لگے گی, اور پھر کیا ہوگا, یو کین ناٹ سی تھرو اٹ, آپ اس سے دیکھ نہیں سکو گے, آپ کو چیزیں صاف دکھائی نہیں دے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز, بیوٹیفل ایگزامپل, کہ ان کے دلوں پر نا وہ گناہی کی سیاہی پھیل گئی ہے, وہ زنگ لگ گیا ہے, وہ گندگی جمی ہوئی ہے. اب کیا دل کا کام کیا ہے؟ دیکھیے قرآن جو ہے نا دماغ پہ نہیں اترا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا. آپ دیکھو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے وہ قرآن اترا ہے, دماغ پر نہیں اترا ہے, ٹھیک ہے نا, قلب مبارک پر. دل ویری امپورٹنٹ. اب سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دل میں ہے, اب دیکھو انسان کی جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے نا, جو اس کے دل میں آتا ہے, جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے. اب کیا دل پر ہی اگر پرکھ جم جائے, دل پر ہی اگر گندگی اور زنگ لگ جائے تو پھر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہیمپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ متففین, مکذبین, فجار اور جو ہے معتدثین, ان کے دل زنگ پڑ گئے ہیں اور دل مر رہا ہے, گندگی جم گئی ہے جس کی وجہ سے یس ان کے ویژن بلرڈ ہو گئے. کریکٹ, ان کو سامنے کا دکھ رہا نہیں ہے, ان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کی تمیز ختم ہو گئی ہے. اسی لیے تو آخرت سے بالکل دور ہو گئے, یقین ہی نہیں, آخرت کی فکر ہی نہیں. اسی لیے تو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, اسی لیے تو لوگوں کے حق مار رہے, بیکاز دے ڈونٹ فیئر اباؤٹ دی آخرت, اینڈ دیٹ از بیکاز دیئر ہارٹس کیا ہو گئے ہیں, اس پر رسٹ چڑھ گیا. ناؤ از اٹ کلیئر؟ اب آپ کو پوری آیتیں بہت اچھے سے جو ہے سمجھ میں آ گئی. ہاں پوری آیتیں ایک ایک کے ساتھ میں جو ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر روٹ کاز, متففین کی حرکت ایسی کیوں ہے, کیونکہ وہ مکذبین ہے. مکذبین وہ کیسے بنا, کیونکہ اس کے دل پر زنگ چڑھ گیا ہے. یہ اتنا ڈیپ ڈاؤن جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریزن ڈھونڈ کے لائے ہیں. سوچو آپ, اتنا ڈیپ, اتنا اندر مین روٹ کاز پکڑ کے لائے کہ بھائی یہ کمی کرنے کی وجہ, یہ کمی کرنے کی ناپ تول, کمی کرنا, حقوق نہ دینا, اس کی وجہ کیا ہے, کیا ہے؟ پہلے بتایا آخرت کا خوف نہیں. اچھا بھائی کیوں آخرت کا خوف نہیں ہے ان کو؟ تو یہاں بتایا گیا ان کو اسی لیے نہیں کیونکہ ان کو اپنے گناہوں سے پرہیز نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا بھائی, ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا کہ گناہوں میں آگے جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ان کو معتد اسیم جو ہے کہہ دیا گیا کہ یہ آگے, they don't want to stop. Why? Because سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہیمپر ہو گئی ہے. Why? بھائی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیوں ہیمپر ہو گئی ہے؟ کیونکہ ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا. دیکھو میں نے اس کو دوبارہ سے واپس آپ کو پورا ریپیٹ کر کے بتایا, ایک کے بعد ایک چیز جو ہے ہو رہی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روٹ کاز جا کے پکڑا ہے, دل کے زنگ. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو دعا مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. دعا مانگو. ہم کبھی سوچتے ہیں نا میں تو سیدھی ہو گئی, دیکھو میں کلاسز میں آ گئی ہوں, اب تو میں سیدھی. پہلے تو دعا مانگو, وہ ٹیڑھا دل کبھی بھی جو ہے نا, وہ سیدھا دل کبھی بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے. اور اب شیما باجی نے یہاں پر بہت اچھا ریزن دیا کہ اب یہ رس چڑھ گئے تو کیا علاج ہے. اس کا علاج بھی آپ کو دیتے ہیں. یہ رس جو چڑھ گیا ہے, میں بعد میں دینے والی تھی اس کا, لیکن since she said it, تو یہ رسٹ ہو گیا. سسٹرز اب آپ بتائیے, she gave me a good answer over here, کہ دلوں پر رسٹ چڑھ گیا ہے.
اگر ہمارے جو ہے کدھر چیزوں پہ رسٹ لگ جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعلیم جو ہے وہ چابی نہیں جا رہی ہے, کھل رہا نہیں ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس میں رسٹ ہو گیا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ صفائی کرتے. کاشفہ سیز اوکے, اور کیا کرتے ہیں؟ پہلے تالے کا دیتے, صفائی کرتے, اور کیا کرتے ہیں؟ گریس لگاتے. اوکے, آئلنگ, یس, آئلنگ, کریکٹ. تابندہ also gave the same answer. شیما باجی also said آئلنگ. زنگ کو کس سے صحیح کیا جاتا ہے؟ دیکھو نا, جو چیزوں میں زنگ لگ جاتی ہے لوہے میں بھی, تو اس کو کس چیز سے جو ہے وہ صحیح کیا جاتا ہے؟ آئل. اب دل پر بھی زنگ چڑھ گیا ہے. ناؤ دل آلسو نیڈ آئل. ویری گڈ شیما باجی, آئی ایم سو ہیپی. الحمدللہ, ویری پراؤڈ آف یو. آپ دیکھیں ایک ایک چیزوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی جا رہی ہیں ماشاء اللہ. اینڈ بہت کلیئرٹی سے یہ بات ہو گئی یہاں پر اب کہ اب آئل ہم کہاں سے لائیں؟ دلوں کے زنگ صاف کرنے کے لیے آئل کہاں سے لائے؟ ہے نا, ہم نے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 35 پڑھے ہے نا کہ یہ کیا ہے, قرآن کیا ہے نا, یہ آئل ہے, زیتون کا تیل. یاد ہے وہ زیتون کا تیل, وہ مصباح, وہ مشکات, وہ جو ہے چراغ میں تیل ڈالو تو وہ جلتا رہے. تو اب یہ دلوں کے زنگ کو کلیئر کیسے کیا جائے گا؟ اس میں تیل ڈالو. کوئی کہ تیل کہاں سے لائے؟ یہاں پر قرآن کے علم کو تیل کہا ہے, قرآن کے علم کو تیل کہا ہے. ارے اس ہارٹ کو قرآن سناؤ, اس کو قرآن سناؤ. اللہ کے ذکر سے کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہو جاتے دل. اس کو قرآن چاہیے. وہ ہارٹ مر رہا ہے, اس کی صفائی کرو, تب جا کے وہ نور علی نور ہو جائے گا, ہے نا. تو الحمدللہ بہت بہترین جو ہے کہ انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب نے جو ہے مل کر کے میرے ساتھ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں, آئی ڈونٹ ہیو دا نوٹس. الحمدللہ, آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ. اس طریقے پر اس کی تفسیر کروں گی یہ میں نے سوچی نہیں تھی. بٹ دیٹ ہیپنڈ بیکاز یو آل پیپل آر ہیلپنگ می. سی, آپ مجھے ریفرنسز بھی دے رہے ہو, آپ مجھے یہاں پوائنٹس دے رہے ہو ماشاءاللہ. اٹس ہیپننگ کہ دل کے زنگ کو کیسے کلین کیا جا سکتا ہے. اٹس ود دی آئل. دنیا میں لوہے پہ بھی زنگ چڑھ جائے تو یو نیڈ آئل. صفائی کر کے, پالش کر کے پھر جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ دل بھی نور والا نور ہو سکتا ہے اگر اس میں جو ہے قرآن کا علم, یو پرووائڈ آئل ان اٹ. تو یہاں پر بات ہو گئی, ٹھیک ہے, تو وہ بھی بات ہو گئی. سو آخرت کی فکر نہیں ہے ایسے شخص کو دلوں پر زنگ پڑے ہوئے, اتنی میل پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اچھے برے کے فرق پتہ نہیں چلتا. ایسے کے دل اتنے جیم ہوتے, قرآن سناؤ تو بھی اثر نہیں ہوتا. پہلے کبھی کبھی تو ان ایسے لوگوں کو قرآن بھی سناؤ تو اثر نہیں ہوتا. مومن کو قرآن سناؤ تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں. یہ زائدہ آپا پرفیکٹ. یسی زائدہ آپا گیو می دا ریفرنس آلسو کہ مومن کو اگر تم قرآن سناؤ تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. ایگزامپل دیجیے. یس, تابندہ has given me the answer and Rosina has given me the ayat also. ماشاءاللہ, تابندہ is saying نجاشی and Rosina 7واں پارے کی آیت مجھے بتا رہی اذا سمعوا, جب سنا اس نجاشی نے تو کیا امپیکٹ ہوا اس پہ؟ تفیدو من الدم, کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑی تھی. مومن جب قرآن سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی. اور واقعی آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا ہوگا جب پہلی مرتبہ آپ نے قرآن کو اس طریقے پہ سنا ہوگا, تفسیر انٹرپریٹیشن جانا ہوگا, تو پھر آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. دس از اے گڈ سائن, دس از اے گڈ ہارٹ. دیکھو اس پر کچھ اثر ہو رہا ہے. جیسے ہی اس کو آئل مل رہا ہے, وہ اندر ہے نا ایک فطرت, کیا وہ لو, وہ جو لو چل رہی ہے نا اندر, اللہ نے ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ ایک لو رکھتے, ایک نور توحید کا, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ ہے, وہ چاہ رہا ہے. اب یہ جلتا رکھنا چاہتے ہو اگر اس دیے کو یا اس چراغ کو, تو اس کے اندر تیل کی ضرورت ہے. تو اللہ نے باہری اس کو سپورٹ دیا, اینڈ دیٹ از قرآن کا علم. جب مومن قرآن کے علم کا تیل اس چراغ میں ڈالتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. اسی لیے تفیدو من الدم, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عمر بن خطاب چینج ہو گئے تھے. آپ سوچیں, حضرت عمر سسٹر کے پاس گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرٹیسائز کیا کرتے تھے, تو کسی نے جو ہے کہا جاؤ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو سمجھاؤ, وہ تو جو ہے ایمان لے آئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ ان سے نپٹنے گئے تو اپنی بہن کو کس قدر انہوں نے پیٹا. آپ دیکھیں خون بہنے لگا تھا سر سے. اور اس کے بعد جب ان کا غصہ, بہن کو دیکھ کر کے اس حال میں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا
تو بہن نے کہا جاؤ بھائی پہلے وضو کر لو. پھر انہوں نے وضو کیا, غصہ شانت ہو گیا. اس کے بعد میں انہوں نے ان کو سورہ طٰہٰ سنائی. جب سورہ طٰہٰ سنائی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ حضرت عمر چینج ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر جو ہے نا وہ لو جل رہی تھی نا, وہ دل فطرت پہ تھا. سمجھ میں آئی بات؟ فطرت پہ تھا, اس پر جو ہے زنگ نہیں لگی تھی. تو جیسے ہی اس کو جو ہے باہر سے سپورٹ ملا, نور اعلیٰ نور ہو گیا. اور آپ دیکھیں ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بازو کی طرح تھے, آپ کے کتنے قریب ہو گئے. سوچے آپ کا دشمن آپ کا دوست ہو گیا. تو فطرت پہ جو ہوتا ہے نا, دل فطرت پہ جو ہوتا ہے وہ نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے. تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے. نجاشی کو دیکھو, قرآن سنا تھا, کیا ہوا تھا؟ تفیدو من الدم, ارے اس کی آنکھیں بہہ پڑی تھی. جس کا دل صاف ہوتا ہے, سچائی سامنے آتی ہے, اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے, اس کے اندر اتر جاتی ہے بات. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں صحیح بتائیے, جب کرت لگاتی ہیں باجی تو آپ جو ہے آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جب قرآن کے کچھ لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے جو ہے کہ آپ کو یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ ایسی علامت ہے کیا کہ دل زندہ ہے, وہ ضمیر زندہ ہے. صحیح اور غلط کی پہچان اب بھی باقی ہے. الحمدللہ یہ ہو گئی آیت نمبر 14. سب کو کلیئر ہے؟ یہاں ریزن بتا دی گئی ہے, ان کے تکذیب کی وجہ کیا ہے, ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل کورڈ ہو گئے ہیں. اب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. حسن بصری کہتے ہیں گناہ پر گناہ کرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے. گناہ پر گناہ کرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے, پھر مر جاتا ہے. پھر مر جاتا ہے. معتدر عظیم جو میں نے پیچھے بات کی ہونے کی وجہ سے دل کالا ہو گیا. گناہوں کا ایک رسٹ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگ کا علاج کیا بتایا تھا؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگ کا علاج کیا بتایا؟ ابھی آپ کو شرما باجی ان لوگوں کے ساتھ میں نے ابھی تفسیر کر کے بتائی کہ صحابہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زنگ کا علاج, دلوں کا زنگ کیسے جو ہے وہ کلیئر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ 2 طریقے. ایک ہے قرآن کی کثرت. قرآن کی کثرت یعنی تعلق رکھنا قرآن سے, تلاوت کرنا, سننا, تفسیر سننا, سیکھیں. ایسی مجلسوں کو جوائن کریں. سسٹرز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز ایسی مجلسوں کو نہیں چھوڑنا. اس سے دل جو ہے نا نرم رہتے ہیں, اس سے دل نرم ہوتے ہیں, نرم. اور یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دل ایسے ہی ہونا چاہیے. اور جو زیادہ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں آپ دیکھیے ان کی آنکھوں سے آنسو بہت جلدی بہ پڑتے ہیں, بہت جلدی وہ رو پڑتے ہیں, کیونکہ ان کے دل ہے نا قرآن پڑھ پڑھ کے کیا ہو جاتے ہیں, بہت جو ہے سافٹ ہو جاتے ہیں. جیسے پرندے, کبھی پرندوں کو پکڑے آپ کیسے سافٹ رہتے ہیں نا, ان کا جو ہے اس طریقے سے جو ہے سافٹ دل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا کرنا ہے پتا ہے؟ ایک تو ابھی آپ نے میرے ساتھ تفسیر کر دی کہ ہم دلوں کا جو زنگ ہے اس کو کیسے کلیئر کر سکتے. تو ایک تو آپ کو پتا چل گیا کوئی قرآن کی تلاوت سے. دوسرا کیا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے. موت کو یاد کرو ہمیشہ. یہ یاد رکھنا 2 چیز, ایک ہے کثرت سے قرآن پڑھے, اس سے دل نرم ہوتا ہے, اور دوسرا کیا ہے؟ موت کو یاد کرو. جب انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا تکبر چلا جاتا اور عزیزی آتی. ان کی ساری آتی کہ بھائی وہ گیا اب میری باری. آخر جب دیکھیں انسان جب فوت بھی ہوتا ہے یا کوئی چیز ہم سے گم ہو جاتی تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہہ رہے وہ چلے گیا اب میری بھی باری ہے. تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا وہ شخص گیا اب میری بھی باری ہے, تو آٹومیٹکلی وہ ہیوملٹی آتی ہے, وہ ہمبل ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے, عزیزی آتی ہے اس کے اندر. سمجھ میں آیا؟ تو 2 چیز ہمیشہ یاد رکھنا. دل کے زنگ کا علاج ہے, ایک ہے کثرت سے قرآن پڑھنا اور دوسرا ہے موت کو یاد کرنا. یہ ہو گیا ہمارا آیت نمبر 14. آیت نمبر 15 لیتے ہیں. اب ایسے لوگوں کی کون بتائیے کس کی بات کر رہے تھے ہم؟ لیٹ می سی اگر آپ کو یاد ہے وہ جو نام اللہ نے ان کو دیے ہیں, کیا کیا نام؟ مطففین, مکذبین, فجار, معتدین, اسیم, یہ سب نام ہے ان کے, یہ سب ان کے نام ہیں. اب دیکھیے یہ نقصان کیا ہوگا ان کا جب یہ دل پر زنگ لگ گیا اور انہوں نے دل کو صاف نہیں کیا اور جو اس کی آئلنگ نہیں کی. تو اب اس کا نقصان کیا ہوگا پتہ ہے؟ سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟
इंस्टेंट तो बहुत है, दुनिया में भी बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कयामत के दिन का इंस्टेंट नुकसान आयत नंबर 15 में, कल्ला हरगिज नहीं, यानी फुज्जार, मोहताज, असीम, मुकज्जिबीन जिनके दिलों पर ताले हैं, वो क्या है? अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं हरगिज नहीं, इन्नहुम बेशक वो आन रब्बिहिम उनके रब से यौमइज़िन उस दिन लमहजूबून, ये सबसे बड़ा नुकसान है। महजबून हिजाब से है, यानी वो अल्लाह से दूर कर दिए जाएंगे, वो हिजाब में रखे जाएंगे। अल्लाह डोंट वांट टू सी देयर फेसेस आल्सो। अल्लाह सुभान व तआला इनको देखना भी नहीं चाहते। अल्लाह व्हाट अ बिग लॉस, व्हाट अ बिग लॉस। इनको हिजाब में रखा जाएगा। हो सकता है कोई ऐसी जगह है जहाँ बंद के अल्लाह ने कहा कि नहीं देखना नहीं है, हाँ पार्टीशन हो जाएगा। यानी इससे हमको क्या पता चलता है ये कहाँ का वाक्य है? ये एक्चुअली अगर आप देखें यहाँ पर जो हमको पता चलता है, ये फुज्जार, मोहतदसी, मुकज्जिबीन जिनके दिलों पर ताले हैं, वो हिजाब में रखे जाएंगे, यानी अल्लाह का दीदार इनको नसीब ना होगा। अल्लाह का दीदार इनको नसीब नहीं होगा। ये डंडी मारना इंसाफ को, यानी अगर आप देखें ये डंडी मारने वाले इंसान को कहाँ तक यानी पहुंचा देता है। सोचो ये डंडी मारना इंसान को कहाँ तक पहुंचा देता है, अपने रब के दीदार से ही जो है वो क्या हो गया, डिप्राइव्ड। ये डंडी मारना कहाँ तक इनको पहुंचा दिया। डंडी मार मार के लोगों के हक कम दे दे के नाप तोल में कमी कर करके ये कहाँ तक पहुंच गए, ये कहाँ तक पहुंच गए। अल्लाह सुभान व तआला इनको अलग थलग रख रहे हैं और ये अब महरूम है, महरूम। जाओ, अल्लाह इनसे मिलना ही नहीं चाहता, अल्लाह इनको देखना नहीं चाहता, अपना आप दिखाना नहीं चाहता। और हम एक हदीस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मोमिन है, जो जन्नती है, सबसे एंड में जब फैसला हो जाएगा, जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और दोजक वाले दोजक में चले जाएंगे, तो एक अनाउंसमेंट होगी और मुनादी कहेगा क्या कि आज मौत को भी मौत है और मौत को चितकबरे मेंढे की शक्ल में लाके काट दिया जाएगा, ज़बा कर दिया जाएगा। और फिर पुकारने वाला मुनादी अनाउंसमेंट करेगा कि जो जहां है वो हमेशा रहेगा, यानी जहन्नम वाले जहन्नम में, जन्नती जन्नत। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला जन्नतियों को जो नेमतें जो है वो जन्नत में देंगे और उसके बाद में फिर उनके लिए एक अनाउंसमेंट होगी। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहेंगे जन्नतियों से कि मेरे बंदो आज तुम खुश हो। यानी जन्नत में जाने के बाद जब वो जन्नतों की नेमतों को एंजॉय कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं ए मेरे बंदो आज तुम खुश हो। तो वो कहेंगे बहुत खुश, ये रब्बुल आलमीन क्यों ना खुश हो, तूने इतनी नेमतों वाली जन्नत जो हमको दे दी, हमको इससे बढ़कर क्या चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला कहेंगे इससे बढ़कर कुछ दूं। सोचिए आप, जन्नत, जन्नत से बढ़कर क्या, इतनी सारी नेमतें हमने तो कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, या अल्लाह इससे बड़ी कोई चीज आप देने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहेंगे एक जगह आता है आज मैं तुम्हें अपना दीदार कराऊंगा। और वो मोमिन के लिए, वो जन्नती के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन नेमत है, जन्नत की नेमतों में से नेमत, सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि आज उनका रब जो है उनको अपना आप दिखाएगा और वो किस कदर खुश होंगे। सोचो बहुत बड़ी नेमत है ये कि अल्लाह उनको जो है आज अपना दीदार करवाएंगे और ये नेमत होगी। और एक हदीस में आता है कि मेरे बंदो आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँ। है मेरे बंदो आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। और ये मोमिन के लिए सबसे बड़ी न्यूज होगी, क्योंकि आज हम दुनिया में रहते हुए ये नहीं जानते कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसमें मेरा रब मुझसे राजी है। वी डोंट नो ना, हमको नहीं पता, चाहे हम कुछ भी कर ले हमको नहीं समझ में आता क्या मेरा रब मुझसे राजी है। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला उस दिन अनाउंसमेंट करेंगे कि मेरे बंदो आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। ये दूसरी रिवायत में आता है। और ये सबसे बड़ी जो है कि नेमत जो है जन्नतियों के लिए रहेगी। तो आप सोचो रब को देखना बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जन्नती रब को ऐसे देखेंगे जैसे कि तुम 14वीं के चांद को देखते हो, कोई ओट नहीं, कोई आड़ नहीं, ऐसा खुला तुम देखते हो, ऐसे तुम देखोगे। और जो जन्नती होंगे वो हर फ्राइडे टू फ्राइडे, और जो ज्यादा जो ज्यादा करीब होंगे अल्लाह के वो तो क्या है दिन में 2 बार अल्लाह सुब्हान व तआला को देखेंगे। तो आप जो है हम
جو ہے ان میں بن جائے. اللہم جعلنا منہم, کہ اللہ میں تجھے دن میں 2 بار دیکھ سکوں. کچھ تو فرائیڈے ٹو فرائیڈے دیکھیں گے. اور ہر جنتی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے گا تو کیا ہوگا پتا ہے؟ اس کے نور میں اضافہ ہوگا, یعنی پہلے سے زیادہ وہ خوبصورت دکھنے لگے گا. یعنی فرائیڈے ٹو فرائیڈے جنتی ہر فرائیڈے کے ساتھ خوبصورت ہوتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نور تجلی, آپ سوچیں وہ خود بھی خوبصورت ہوتا جائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ کا دیدار, اللہ کی رضا مندی. اور یہ متففین, مکذبین, معتدثین, جن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, فجار, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو حجاب میں رکھا جائے گا. ڈونٹ وانٹ ٹو سی. اب آپ کہیں گے میں نے اس آیت میں کہا کہ یہ اللہ کا دیدار جنتیوں کو بالکل اینڈ میں دیا جائے گا, لیکن اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 16 میں کہا جا رہا ہے, آیت نمبر 16 لگائے باجی, ثم پھر انہم بے شک وہ لصالول جہیم, وہ ضرور داخل کیے جائیں گے جہنم میں. یعنی اس کے بعد وہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو ابھی میں نے آپ کو کیا کہا کہ جو جنتی ہیں لاسٹ میں اللہ کا دیدار کریں گے, تو اس سے پہلے تو کسی نے دیدار نہیں کیا ہوگا نا, اس سے پہلے تو کسی نے دیدار نہیں کیا ہوگا. تو یہاں پر یہ فجار کے لیے, مکذبین, متففین کے لیے یہ بات کیوں آئی یہاں پر؟ کیونکہ یہ تو بعد میں جا رہے ہیں. نا آیت نمبر 16 کو دیکھیں نا, ثم پھر انہم بے شک لصال الجحیم, پھر وہ جہنم میں جو ہے وہ ڈالے جائیں گے, یعنی ان کو آڑ میں رکھا جائے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میدان معاشر میں, بالکل صحیح شہما باجی, سٹارٹنگ میں جب سب لوگ میدان معاشر میں جمع ہوں گے تو وہاں پر بھی جو ہے کیا ہوگا, حشر کے میدان میں پورا دیدار تو اللہ کا نہیں ہوگا, مگر کسی نہ کسی طرح جو ہے مومن کو دکھ جائے گا رب. سمجھ میں آئی بات؟ کسی نہ کسی طرح, تھوڑا سا, پورا نہیں, لیکن کسی نہ کسی طرح جھلک دکھ جائے گی, یعنی اللہ کی. لیکن جو متففین, مکذبین, فجار, معتدثین ہوں گے, ان کو بالکل ایک سیپریٹ پلیس میں رکھا جائے گا, حجاب میں رکھا جائے گا کہ ذرا سی بھی جھلک اللہ کی نہ دیکھ سکے. لیکن جو باقی ہے مومنوں میں سے, ان کو کسی نہ کسی طرح آپ دیکھیں وہ اللہ کی جھلک جو ہے وہ دکھ جائے گی. اور بالکل صحیح شفا باجی, جیسے حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مومن کا معاملہ الگ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حساب کتاب بالکل پرائیویٹلی لے جا کے کریں گے نا. تو آپ دیکھیے یہ حدیث بالکل اس کے بارے میں بتا رہی ہے بات, کہ یعنی مومن کسی نہ کسی طرح اپنے رب کو دیکھ پائے گا بفور اینٹرنگ انٹو دی جنہ. یہ یہاں پر بات ہو رہی. سو از اٹ ویری کلیئر؟ سارا حصہ جو ہے آیتوں کا آپ کو سمجھ میں آیا؟ ہم نے 16 نمبر کی آیتیں کیے ہیں. دیکھیے جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ ہے اللہ کا دیدار, یہ اینڈ میں ہوگا. مگر اب یہاں دیدار کی بات کہاں سے آئی؟ یہ حشر کے میدان میں بھی ہوگا, یعنی ان کے علاوہ دوسروں کے حشر کے میدان میں کوئی نہ کوئی تجلی نظر آئے گی. یعنی دوسروں کو, یہ فجار کو نہیں دکھے گا, مگر دوسروں کو بگننگ میں کوئی نہ کوئی ملے گی. اس کے بعد وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو الحمدللہ یہ 16 نمبر کی آیت تک ہم نے یہاں پر ابھی کیا ہے, یہ فجار کی بات ہو رہی ہے. اوکے, اور پھر آیت نمبر 17 انشاءاللہ جو فجار کے بارے میں ہے ہم نیکسٹ ویک کریں گے. آئی تھنک یہاں پر ہمارا ٹائم ہو گیا ہے نا باجی؟ یس, 4:31 وی ول اسٹاپ ہیئر ایز اٹ ناؤ. اور ایک آیت فجار کے بارے میں پینڈنگ ہے, وہ 17 نمبر کی ہے. بعد میں پھر 18 نمبر کی آیت سے ہم کس کے بارے میں بات کریں گے؟ ابرار کے بارے میں. فجار کا اپوزٹ کیا ہے؟ ابرار. کہ اب نیک لوگوں کی کتاب بھی تو دیکھنی ہے نا ہم کو, وہ کہاں ہے؟ ہم نے بد لوگوں کی کتاب دیکھ لی ہے, وہ خود بھی سجین میں, ان کی کتاب بھی سجین میں. اب نیک لوگ جو ہے ان کا انجام ہم جانتے ہیں, وہ علیین میں ہوں گے اور وہ ان کی کتاب بھی علیین میں. so انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ایز اف ناؤ وی ول اسٹاپ ہیئر. باجی پلیز پوچھ لیجئے آیت نمبر, ہم نے ایسے تو آپ نے 1 to 6 تک کی ریویژن کیا تھا, ریکیپ, لیکن پھر میں نے دوبارہ سے 7 کو سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ وی ہیو ریچڈ آیت نمبر 16. نیکسٹ ٹائم فجار کی ایک لاسٹ آیت باقی ہے 17, وہ میں کمپلیٹ کروں گی. اس کے بعد ویل گو ٹوورڈز دی ابرار. جی باجی الحمدللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. باجی آپ نے بہت بیوٹیفلی ہم لوگ کو ایکسپلین کیا. آئی تھنک سو تمام سسٹرز کو باجی نے جو سجین کے بارے میں بتایا ہے, فجار کے اسٹارٹنگ میں ہم نے ریکیپ کیا تھا, ہوپ فلی ہم نے جسٹس کیا. مجھے پتا نہیں اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی تو پلیز مجھے معاف کر دینا. آئی واز ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. ماشاءاللہ گڈ. Baji, I was literally trying. I was really struggling, but because Urdu words اتنے difficult ہوتے ہیں نا میرے لیے, تو تھوڑا سا کوئی بات نہیں, وی ہیو ٹو اسٹرگل. اور پھر میں بھی جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوں, میں بھی بہت اسٹرگل کرتی ہوں, لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ میں انشاءاللہ we'll try to become perfect.
انشاءاللہ باجی. سو امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو آیت نمبر 16 تک جو باجی نے کروایا ہے وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے. الحمدللہ باجی, آئی ایم گیٹنگ دی آنسرز. آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. Yes. I will inshallah try to do the recap next week as well as much as possible. اب کہیں پرابلم ہوئی نا تو مجھے آپ بتا دینا پلیز. جی بیٹا. جزاک In اللہ fact, خیر. I would say you're very fortunate when you host in the Nerul batch, mashallah. اب دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے کہ ہم اس کو ریکیپ میں بھی لا سکتے ہیں. آیتیں جو ہے بہت ایزی ہے ماشاءاللہ, بھلے بہت جو ہے کہ ڈیپتھ میں جا کے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو سیکھنے کے لیے, بٹ ماشاءاللہ یو ڈو دا ریکیپ ویری گڈ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نیرول دیا ہے اور ہوسٹنگ, دین ماشاءاللہ یو آر بلیسڈ. الحمدللہ باجی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ لوگوں کا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی آپ کا بھی بہت بہت. ہمیں الحمدللہ اتنی اچھے سے خوبصورت سے آیتیں سمجھانے کے لیے اللہ ہمیں اس کو عمل کرنے والا بنائے. جو مین امپورٹنٹ ہے کہ عمل کرنے والا بنائے, کیونکہ ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہے. بہت مطلب ابھی ان آیتوں کو سننے کے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم نے نظر انداز کیا. ہمیں ایکچولی معافی مانگنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم نے شاید اتنی چیزیں دیکھو بیٹا, نظر انداز کی speed ہیں. is not important. The direction is important. If you're taking baby steps and moving towards the right direction, don't bother about the speed. اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں, you have to seek it, you have to stand up again. منزل کلیئر ہے, ڈائریکشن کلیئر ہے, اللہ ہی پہنچا دیں گے. یاد ہے نا وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر ایک اور کر کے 100 کر دیے تھے, اور پھر وہ جب اس نے نیت کی تھی کہ بھائی مائگریشن کرنا ہے اچھی بستی کی طرف, تو اس نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیے تھے. اس نے کچھ نہیں کیا تھا سوائے ایک انٹینشن کے, نیک انٹینشن کے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن وہ بڑھ رہا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں, جب وہ بڑھ رہا تھا نا اس بستی کی طرف, تو بتایا گیا اس کے پیر چھیل گئے تھے, وہ چل نہیں پا رہا تھا اور وہ گر گیا تھا, اور وہ چھاتی کے بل گھسڑ کے جا رہا تھا. تو یہ اس کی تڑپ تھی جو اللہ نے دیکھا. تو بیٹا اگر گناہ ہوں گے تو انسان ہونے کے ناطے تو وہ ہوں گے. میں نے آپ کو کل ہی بتایا کہ خیر الخطائین کون ہے, who's the best جو ہے خطا کار, the one کہ وہ جلدی سے سوری کرے. get up, even if you fall, just get up and start. Though you take baby steps, just start walking. Alhamdulillah, Allah will push you till the manzil, and our manzil is Jannah. آمین آمین سبحان اللہ. باجی ہم کل کی اناؤنسمنٹ کروا دیتے ہیں. اب دعا پڑھائیں گے کہ میں اناؤنسمنٹ کر دوں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر